میں آپ کو بتاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا کوئی صحابہ میں سے جنگل گیا تھا ریاضت کرنے، مجاہدے کرنے؟ نہیں سنا نا آپ نے؟ اوور نائٹ انقلاب آیا تھا کیا؟ حضور کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گئے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ محمد خود ہی ہوں گے دوبارہ اس دنیا میں؟ جب حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، تو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ تو انگلینڈ میں پیدا ہو کے بھی ڈم ڈفر ڈمبو ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں حدیث کے الفاظ؟ حدیث کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی ذات جس کا ٹائٹل امام مہدی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہی ہوں گے۔ ایک صحابی وہ تھا جو 1440 سال پہلے حضور کی صحبت میں بیٹھا تھا، اور ایک صحابی وہ ہوگا جو امام مہدی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا صحابی بنے گا۔ اور یہ بھی کہنا، ان کے عقائد یہ بھی ہیں کہ سیدنا گوہر شاہی، چھوڑو امام مہدی کے ٹائٹل کو، سیدنا گوہر شاہی، سیدنا گوہر شاہی اللہ کو اتنا بے نقاب اور بے حجاب کر دیں گے کہ لوگ رب کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح کھلی آنکھوں سے آسمان پر چاند نظر آ رہا ہے۔ بات ایمان کی نہیں ہو رہی، ایمان تو اگے لنگ گئی ہے گل، ایمان کی بات نہیں ہو رہی صرف اب۔ اور یہ جو الفاظ میں نے بیان کیے ہیں یہ میرے الفاظ بھی نہیں ہیں، یہ الفاظ بھی ایک حدیث مبارکہ کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں، جو زمانہ آخر میں آئے گا، اس زمانے میں تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو۔ علامہ اقبال کو بھی کافروں میں شامل کرنا کانفرنس میں، اس نے بھی کہا ہے کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز، سکوت، بولا نہیں کوئی ان کی شان میں، اگر بول دیتے تو راز کھل جاتا۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ سرکار گوہر شاہی بطور امام مہدی قرآن مکنون کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سیدنا گوہر شاہی بطور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مکنون، وہ قرآن جو حضور کے سینے پر درج ہے، صحیح ہے نا؟ اس قرآن بولتے چلتے کھاتے پیتے قرآن کی قسم کہ امام مہدی سیدنا گوہر شاہی کو دیکھا تو محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا۔ سرکار گوہر شاہی سے معانقہ کیا تو محمد عربی سے معانقہ کر لیا۔ سرکار گوہر شاہی کی زلفوں کو چھوا تو قرآن کی جو تفسیر ہے سورہ لیل کی، سورہ واللیل، اس کے راز کو پا لیا۔ قرآن نے کہا ہے محمد رسول اللہ کے دو دور ہیں، آپ کو یہ مژدہ سنایا، وَلِلْآخِرَةِ وَلِلْخَيْرَ لَكُمْ مِنَ الْأُولَى،
کہ یا رسول اللہ آپ کا جو دوسرا دور ہے آپ کے لیے آپ کے پہلے دور سے بہتر ہے اور افضل ہے. پچھلے دور میں 9 صحابہ کو اس میں ذات دیا اور اس دور میں گن کے بتاؤ. پہلے دور میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھا اس کو دیا. اس دور میں کوئی وعدہ نہیں لیا. پڑھنا ہے تو پڑھو, نہیں پڑھنا ہے تو نہ پڑھو, آؤ دوستی کر لو رب سے. یہ جو دوسرا دور ہے, اس دور میں پہلے دور میں ایک ہی کتاب کھولی قرآن کی, قرآن کی قرآن میں چھپی ہوئی 11 کتابیں ہیں. قرآن میں چھپی ہوئی اور ایک کتاب قرآن کی کھولی, الف لام میم. اور جو باقی دوسرا دور ہے اس میں 11 کتابیں, کتنی؟ 11 کتابیں اور 14 صحیفے. 11 کتابیں اور 14 صحیفے, وہ صحیفے جو بطور نبی حضور پر نازل ہوئے تھے. اس دور آخری دور کے لیے کہ جب میرے اپنے دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا, جب رسول اللہ محمد رسول اللہ کے دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو محمد نبی اللہ کا وظیفہ کام آئے گا. حضور سے پہلے یا تو کوئی رسول تھا یا نبی تھا. حضور آخری رسول اور آخری نبی ہیں. نبوت بھی حضور کے پاس, رسالت بھی حضور کے پاس. جو پڑھے لکھے علماء ہیں ان کو پتا ہے رسالت کیا ہوتی ہے, نبوت کیا ہوتی ہے, نبی کا کیا کام ہوتا ہے, رسالت کس کام کو بولتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کیا فائدہ ہوا جبکہ آپ رسول ہیں, نبوت سے اعلیٰ مقام ہے. آخر میں امام مہدی نے آنا ہے, وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 14 صحیفے اترے ہیں حروف مقطعات کی صورت میں. کتنے؟ 14 صحیفے اور 11 کتابیں. یہ سب قرآن میں بند ہیں. یہ کہاں بند ہیں؟ 14 صحیفے 11 کتابیں. پہلی کتاب کھل رہی ہے, الف لام را تلک آیات الکتاب الحکمہ. یہ امام مہدی کے دوسرے دور کے لیے ہے. یہ محمد رسول اللہ کے او بھائی دیوبندی, میرے بھائی بریلوی, میرے بھائی شیعہ, یہ اپنے تعصب کو چھوڑ دو. ہم بھی مولا علی سے عشق کرتے ہیں اللہ کی خاطر. تمہارا جو دعویٰ اور تمہارا جو نعرہ ہے مولا علی کا پتہ نہیں کس کی خاطر ہے. ہم اپنا سر جھکاتے ہیں اہل بیت آل رسول کے قدموں میں محمد رسول اللہ اور اللہ کی خاطر. تم پتہ نہیں کیوں جھکاتے ہو. اپنا قبلہ اور کعبہ اللہ اور اس کے رسول کو رکھو. یہ مولا حسین اور مولا حسن اور مولا علی اور سلطان حق باہو اور غوث اعظم یہ فروعی تجلیات ہیں. تجلی قدیم سے باندھو دلوں کو, تجلی قدیم سے باندھو دلوں کو, روحوں کو. محمد رسول اللہ کے 2 دور ہیں. قرآن نے کہا ہے وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ. 2 دور ہے. تو اگر امام مہدی محمد عبداللہ ان کے والد کا نام, ماں آمنہ, تو امام مہدی کے 2 دور کیوں نہیں ہوں گے؟ بھئی جب حضور پاک کے 2 دور ہیں اور امام مہدی ہو بہو محمد ہیں, نام بھی محمد ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے کہ امام مہدی کو صرف نام دیا محمد کا, سیرت نہیں دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف نام دے گا؟ نام تو کوئی بھی دے سکتا ہے. بھئی میں اپنے مرشد کو اللہ بول دوں, میرے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ اگر ان کا نام محمد رکھے گا
تو کیا صرف نام ہی ہوگا، محمد کی سیرت نہیں ہوگی اس میں؟ امام مہدی کے دو دور ہونا سنت مصطفیٰ ہے۔ ایک دور مہدی کا گزر گیا جس میں تم نے اسے پہچانا نہیں، اور یہ بفر زون ہے، یہ بفر زون ہے۔ اب وہ جو دوسرا دور ہے امام مہدی گوہر شاہی کا، وہ آنے والا ہے۔ وہ جو دوسرا دور ہے وہ آنے والا ہے۔ ہم نہ عالم ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم عالم نہیں ہیں، نہ ہم پارسا ہیں۔ امام مہدی نے علماء کو چننا تھا اس کام کو سر انجام دینے کے لیے، لیکن تمہارے دلوں میں شیطان بیٹھا ہوا تھا، تمہارے نفس میں اکڑ تھی، تمہارے نفس کی اکڑ کی وجہ سے، تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم جیسے گناہ گاروں کی طرف دیکھا، ورنہ ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کے عشق کی نمائندگی نہ کر رہے ہوتے، کیونکہ یہ ہمارا گناہ گاروں کا کام نہیں تھا۔ ہم تو شفاعت کے لالچ میں دنیا میں آ گئے، گناہ گار لوگ۔ امام مہدی نے تو سب سے پہلے علماء کو دیکھا اور ان کو اپنی ضد اور اکڑ میں پکا پایا۔ وہ امام مہدی کی آواز پر لبیک کہنے سے قاصر رہے، پھر گناہ گاروں کی طرف دیکھا اور جو آیا اسے بھر بھر کے دیا۔ ہاں، ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے، بالکل صحیح ہے، یہی تو کرامت ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو ذاکر قلبی بنایا امام مہدی گوہر شاہی نے، ہم جیسے لوگوں کو ذاکر قلبی بنایا امام مہدی سرکار گوہر شاہی نے۔ تو ہماری شخصیت میں کیڑے نکالنے سے پہلے ہمارا حال بھی سن لو۔ ہم پارسائی کو طاری کر کے نہیں بیٹھے جو آپ ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیں۔ ہم نے پارسائی کا، پرہیزگاری کا لبادہ ہی نہیں اوڑھا۔ ہمارے تو سارے کے سارے اعمال دنیا کے سامنے ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ سے ایک بات ہم نے سیکھ لی۔ وہ کیا؟ کہ جو دل میں ہو وہی زبان میں ہو تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ ہم نے اس کو گرہ لگا لی، جو دل میں ہے وہ زبان میں ہے، بس۔ جو دل میں ہو وہی زبان میں، زبان میں کچھ اور، دل میں کچھ اور، منافقت ہے نا۔ زبان میں کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو تو منافقت ہو گئی۔ ہمارے اعمال کمزور ہیں۔ کمزور کس حساب سے ہیں؟ کہ ہم کوئی اتنے زیادہ عبادت وغیرہ نہیں کرتے، بہت زیادہ عبادت نہیں کرتے۔ ہم نے اپنا لباس جو ہے وہ کوئی خاص اس کو رنگ نہیں دیا۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ ہے کہ اس طرح کا لباس جس نے پہنا ہے وہ بڑا ہی متقی اور پارسا ہوگا۔ ہم کو گوہر شاہی نے بتایا کہ لباس سے تقویٰ نہیں آتا، نفس کی طہارت اور قلب کی زندگی سے تقویٰ آتا ہے، اور قلب کی زندگی سے، قلب کے پاک ہونے سے، قلب کے ذاکر بننے سے انسان میں تقویٰ آتا ہے۔ ہم نے پھر طہارت اور نور کا لباس اوڑھ لیا ہے۔ طہارت اور نور کا لباس اوڑھ لیا ہے، اور جیسے ہیں ویسے ہی دکھتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ہم آپس میں مسلمانوں کو، انسانوں کو لڑاتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے مہدی نے، گوہر شاہی نے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ مومن وہ ہے جو لوگوں کو باہم ملائے، رشتوں کو جوڑنے والا ہو،
صلہ رحمی کرنے والا ہو، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ۔ ہم لوگوں کے دلوں کو ملانے والے ہیں، ہم لوگوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کراتے، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، وہابی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب کو ایک ہی درس دیتے ہیں کہ اپنے نفس کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے قلب کو بھی پاک کرنا ہے، اور کسی فرقے میں یہ جرت نہیں کہ اس تعلیم کو جھٹلا کے دکھائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ فرقہ تو فرقہ، کسی مذہب میں جرت نہیں، کسی انسان میں جرت نہیں کہ اس تعلیم کو جھٹلا کے دکھائے۔ اور ہمیں یہ آواز بھی آتی ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے، ہوئے تم اس کا دشمن آسماں کیوں ہو، ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسماں کیوں ہو، ہم اس کے دوست بن گئے ہیں کہ جس کی اداؤں پر آسماں والے بھی رشک کرتے ہیں۔ ہم اس کے چرنوں میں آ کے بیٹھ گئے ہیں جس کے اشاروں سے چاند اور سورج چلتا ہے۔ ہم اس کے قدموں میں آ کر برجمان ہو گئے ہیں جو پوری کائنات کو اللہ کے اذن کے ذریعے اللہ سے عشق سکھا رہا ہے۔ ہمارا یہی نعرہ ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی۔ ہمارے نزدیک مذاہب کا کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے اللہ کا عشق حاضر ہے، اللہ کے عشق کی تعلیم سب کے لیے ہے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کے سب اللہ والے بن جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں۔ کب ختم ہوں گی نفرتیں؟ جب شیطان اندر سے نکلے گا، رحمان داخل ہوگا۔ اور اب بات کرتے ہیں سیدنا گوہر شاہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض لینے کی۔ بیعت کرنا ایک وعدہ ہوتا ہے، بیعت کرنا ایک وعدہ ہوتا ہے، اور بیعت کے بعد مرشد وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے تیری منزل تک پہنچاؤں گا، اور مرید وعدہ کرتا ہے کہ میں بک گیا تیرے ہاتھوں، اور وہ اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور سرکار گوہر شاہی بیعت نہیں فرماتے، بلکہ ایک جملہ پوری کائنات کے لیے کہہ دیا ہے، ایک جملہ پوری کائنات کے لیے کہہ دیا ہے کہ اجازت ذکر قلب حاصل کرو، ذکر کی مشق کرو، اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہیں اٹھتا۔ اب بیعت کی کیا ضرورت رہی؟ آخر تک ساتھ نبھائیں گے جب تک تجھے رب تک نہ پہنچا دیں۔ اوے ایسا وعدہ تو بیعت میں بھی نہیں ہوتا، بیعت میں بھی نہیں ہوتا۔ بیعت میں بھی کوئی دربار رسالت تک پہنچتا ہے، کوئی بیت المعمور تک پہنچتا ہے، کوئی عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ سرکار گوہر شاہی بغیر بیعت کے پوری انسانیت سے وعدہ کر رہے ہیں، لے لو ذکر قلب، آ جاؤ اس تصوف کے راستے پر، عشق الہی کے راستے پر، اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہیں اٹھتا۔ کس طور بیاں ہو سکے تعریف گوہر کی، مد مقابل ہو کوئی تمثیل گوہر کی، جود و سخا کی شان کے احسان خدا پر، محبوب رب کا سر جھکا ایک نظر گوہر تھی۔ یہ حدیث دیکھ لیجئے، آپ یہ لگا کے رکھو، یہ آپ کو اسکرین کے اوپر حدیث نظر آ رہی ہے۔ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے بیان کر دیا ہے، اب وہ صحیح احادیث بیان کرتا ہوں جن سے ثبوت رؤیت ہوتا ہے، یعنی وہ احادیث جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ کہ جریر نے کہا کہ کنہ جلوس عند النبی، ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،
اذا نظر الی القمر لیلۃ البدر، تو آپ کی نظر جو ہے 14ویں کے رات کے چاند پر پڑی۔ لیلۃ البدر جو ہے وہ 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں۔ ویسے تو عام طور پر لوگ بدر کا مطلب چاند ہی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بدر کا مطلب ہے کہ جب چاند اپنے جوبن پر آ جائے تو بدر کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے غوث اعظم کا ایک مقام اور مرتبہ ہے باطن میں، اس مقام اور مرتبے کا نام ہے بدر الکمال۔ کیا ہے؟ ہاں، بدر الکمال۔ بدر الکمال کب بولتے ہیں؟ کہ جب کوئی طفل نوری اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے، معراج کو، جب طفل نوری اب وہ عروج کیا ہے طفل نوری کا؟ اس کو گرا لگا دو۔ عروج کیا ہے طفل نوری کا؟ کہ جب وہ عکس اول کی صحبت میں سامنے کھڑا ہو جائے، اس لمحے میں دوبارہ آ جائے جس لمحے میں طفل نوری پیدا ہوا تھا، وہ ہے بدر الکمال۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ محمد رسول اللہ کے بعد واحد غوث اعظم ہے جو بدر الکمال تک پہنچے۔ نہ حسن بصری پہنچے، نہ آپ کی صاحبزادی پہنچی، نہ سلطان حق باہو پہنچے، نہ پیر عبد الرزاق پہنچے، نہ کوئی پہنچے گا۔ صرف 2 ہستیاں بدر الکمال کے مرتبے پر گئیں۔ ایک لمحہ تو وہ تھا جب اللہ نے 7 جنبشیں لیں، اور ہر جنبش پر ایک روح سامنے بیدار نمودار ہو گئی، جس کو طفل نوری کہا گیا۔ وہ ابتدا تھی۔ وہ کیا تھی؟ ابتدا تھی۔ اب اگر اسے جوان ہونا ہے، اپنی معراج کو پانا ہے، تو وہ آپ کے اختیار میں نہیں، رب کے اختیار میں ہے۔ اس کے لیے پھر طفل نوری کو عرش پر نہیں، اس میدان عشق میں بلوایا جاتا ہے۔ کہاں بلوایا جاتا ہے؟ میدان عشق میں بلوایا جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر اس کی نظر سارے سلطانوں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس کی نظر سارے سلطانوں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ تبھی تو وہ غوث الاغیاث بنا، تبھی تو وہ قطب الاقطاب بنا، تبھی تو وہ پیران پیر دستگیر بنا۔ کیوں بھائی؟ شہباز لامکانی بن گیا۔ یہ بدر الکمال ہے۔ تو فرمایا کہ نظرا الی القمر لیلۃ کہ حضور کی جو نظر تھی، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، 14ویں کی رات تھی، اور چاند حسن کامل کے ساتھ نہ جانے چمک رہا تھا یا دہک رہا تھا۔ چاند حسن کامل کے ساتھ چمک رہا تھا یا دہک رہا تھا۔ قالا، تو فرمایا انکم کہ تم لوگ جو ہے سترون ربکم کما ترون ھذا القمر۔ ہائے 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 ہائے، یہ میری بات نہیں، حدیث ہے۔ انکم سترون، ہائے ہائے ہائے، تم دیکھو گے۔ انکم سترون ربکم، اپنے رب کو تم دیکھو گے، کما جیسے ترون القمر، جس طرح اس چاند کو آج دیکھ رہے ہو، اس طرح اپنے رب کو دیکھو گے۔ کہنے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہو کر ہوگا، رہے گا یا نہیں؟ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے۔ ہائے 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 ہائے، کیسے دیکھو گے؟ قال انکم سترون، تم دیکھو گے ربکم، اپنے رب کو، کما جیسے ترون ھذا القمر، یہ جو چاند تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ والا، یہ ابھی نظر آ رہا ہے آنکھوں سے، اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے، جس طرح آج یہ چاند دیکھ رہے ہو۔ یعنی اس وقت چہرہ نہیں تھا اس میں، نظر
کے سامنے. اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ آنے والے دور میں، ابھی تو تم صرف چاند کو دیکھ رہے ہو، جو دور آئے گا اس میں چاند میں رب بھی دکھے گا. جو دور آنے والا ہے اس میں چاند میں رب کا چہرہ بھی نظر آئے گا. اور اس کے بعد کہا، تو اب اس کا کیا پھر مفہوم بن گیا کہ لا تدعہن فی رؤیتہ، کہ اور ان کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی. ان کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. جھٹلا دیں، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی. اور دوسری حدیث میں، اچھا یہ بخاری اور مشکات میں لکھا ہے، کہ یہ بخاری میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی. اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ ان جریر بن عبداللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم عیانا، کہ تم لوگ اپنے رب کو عریاں دیکھو گے. برہنہ یعنی وہ اپنے سارے حجابات اتار دے گا، کھل کے سامنے آ جائے گا، اپنے سارے حجاب اتار کر کھل کے سامنے آ جائے گا. جی میں ہوں. جیسے فرمایا تھا کہ بھئی یہ ہندوؤں کی گارنٹی کون لے گا، تو فرمایا جی میں ہی ہوں، میں ہی ہوں. ترجمے میں لکھا ہے کہ جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب میں یعنی آنے والے دور میں تم رب کو کھلم کھلا دیکھو گے. اب یہ دیکھ لیجئے آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھنے سے رب کو دیکھنا جوڑ دیا ہے. چاند کی ہی طرف اشارہ کر کے کیوں فرما رہے ہیں؟ 14ویں کا چاند بتا رہے ہیں، 14ویں کا چاند. اور یہ 14ویں کا چاند کیا ہے؟ یہ 15 رمضان کو جشن شاہی منایا جاتا ہے. یہ امام مہدی کی آمد ہے. پہلے رمضان کو کیوں نہیں کہا؟ جب 14 راتیں آ گئیں رمضان کی، 14 راتیں چاند کی آ گئیں، چہرہ اپنے جوبن پر آ گیا، ہائے ہائے ہائے، تب فرمایا کہ یہ ایسے جیسے یہ نظر آ رہا ہے نا، ایسے تم اپنے رب کو دیکھو گے اور تمہیں دقت نہیں ہوگی. تمہیں دقت نہیں ہوگی. کیوں بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول، اگری، آخری نبی، اگری، آپ سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، اگری. اب حضور اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک دور آنے والا ہے، جس طرح آج صرف چاند دیکھ رہے ہو تم، اس دور میں تم اس طرح رب کو دیکھو گے. وہ کس کا دور ہے؟ وہ دور کس کا ہے؟ بغیر لیبل لگائے محمد رسول اللہ نے فرما دیا وہ جو آنے والا ہے اس کے دور کی فضیلت یہ ہے کہ آج صرف چاند نظر آ رہا ہے، جب وہ آ جائے گا تو رب ایسے نظر آئے گا. میرا شاہی، میرا شاہی، گور شاہی، گور شاہی. آج صرف چاند نظر آ رہا ہے، اور جب وہ آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح یہ چاند نظر آ رہا ہے اس طرح رب کو دیکھو گے اور تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی. اب یہ تو حدیث مبارک ہے. اب اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے تو جھٹلا دیں. اب نے تو حضور کو جھٹلا دیا، حدیث کیا چیز ہے آپ کے سامنے. تو یہ ہے شان سیدنا گوہر شاہی کی. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. اب کل جو علماء کرام یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ بھئی
نبی افضل ہے، عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا امام مہدی افضل ہے؟ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ حضور اپنے صحابہ کے سامنے بیٹھ کر آنے والے دور کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ آج میرے ساتھ تم بیٹھ کے صرف چاند دیکھ رہے ہو، آنے والے دور میں اسی طرح جس طرح تم چاند دیکھ رہے ہو وہ لوگ رب کو دیکھیں گے، رب کو دیکھیں گے۔ اب رب اتنا بے پردہ آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو واپس آنا ہی تھا، وہ حضور کے دور میں کیوں آتے؟ انہوں نے کہا جی 2000 سال انتظار کر لیتا ہوں، کیا جاتا ہے میرا، میں تو اسی دور میں جاؤں گا نا جب چاند کی طرح رب کو عام دیکھیں گے ہم۔ کیوں جی؟ او بھائی یہ تو دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ ان کا پیر کون ہے۔ بھائی اگر ان کی فضیلت ہوتی تو وہ امام مہدی کے در پر بھیک کیوں مانگنے آتے؟ ان کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے مہدی کا جہاں فضیلت کا ڈنکا نہیں بجا سکتا کوئی۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر امام مہدی کا موازنہ کرنا کفر ہے۔ بادشاہ کے سامنے تو سب بھکاری ہیں، عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو، امام مہدی کے آگے تو سب بھکاری ہیں، سب کو بھیک میں اللہ کا عشق دے رہے ہیں، ورنہ اللہ کہاں ملتا ہے؟ وہ باطنی تعلیم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے اپنے جو ہے تباہ آزمائی کر لو، جاؤ خضر کے پاس۔ 3 واقعات ہوئے، ان کے سمجھ میں نہیں آئے، کہا تم چلے جاؤ، اب ہم تم کو انٹرپریٹیشن بھیج دیں گے۔ اور یہ تو وہ تعلیم ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کو سمجھ میں نہیں آئی، بریڈ فورڈ کے ملا تجھے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو بنی اسرائیل کے انبیاء کو سمجھ میں نہیں آئی، اور ٹکا ٹکا کے خضر علیہ السلام نے لگائی کہ تجھے پہلے بھی بولا تھا کہ تجھ سے برداشت نہیں ہوگا، ٹکا ٹکا کے لگائی کہ نہیں؟ تو آخر میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اب آئندہ اگر میں کہوں تو پھر بھلے جو ہے نا تم مجھے چھوڑ دینا، کیونکہ اس وقت میرے پاس اتنے ایکسکیوزز نہیں بچیں گے۔ تو اب سیدنا گوہر شاہی نے آ کے جو تعلیم کھولی ہے، تو آج کے دور میں آپ یقین کریں، سرکار گواہ ہیں، آج کے دور میں خضر کا وہ حال ہے جو موسیٰ کا تھا۔ آج کے دور میں موسیٰ کا دور تھا۔ ہاں، اس حدیث کو سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں اس کو شامل کیا ہے۔ اف، ہائے 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 ہائے، من راء محب للہ عز وجل فقد راء من راء اللہ، جس نے اللہ کے محبوب کو دیکھ لیا اس نے فقط اللہ کو دیکھا۔ کیا بات ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان قریب تم اپنے رب کو ویسے ہی دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو۔ خاص و عام اس کے دیکھنے سے روک نہیں سکتا۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کر کے اس پر مہر لگا دی، اب اگر تو غوث اعظم کو پیران پیر دستگیر مانتا ہے تو اس حدیث کو نہیں جھٹلا سکتا، اور پھر بھی جھٹلاتا ہے تو پھر تو قادری نہیں ہے، چشتی نہیں ہے، سہروردی نہیں ہے، نقشبندی نہیں ہے، تو جو ہے چوڑا ہے۔ TV, bringing light, love, and
Peace in your life.